نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق و سزاوار ہے جو علی کل شیء قدیر ہے.
بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ کی جماعت پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی آخری رسول بنایا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو عورت، انسان کو انسانی جو مقام ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دلایا۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا وہ سورہ بنی اسرائیل کی، اور دوسری جو آیت کریمہ مکمل میں نے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کو سمیٹ کر رکھا ہے، وہ آیت کریمہ ہے 26 پارے کی سورۃ الاحقاف کی وہ آیت کریمہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر تاریخ کی بات کریں تو 17 شعبان المعظم 1444 ہجری مطابق 10 مارچ 2023 جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور ایک جمعہ اور انشاءاللہ اگلا جمعہ جو خطبہ ہوگا وہ استقبال رمضان پہ، کیونکہ اس کے بعد کا جو تیسرا جمعہ آ جائے گا پھر انشاءاللہ اللہ نے ہمارے آپ کی زندگی کے ساتھ وفا رکھی ہو، زندگی باقی رکھی ہو، تو انشاءاللہ ہم اور آپ رمضان المبارک جیسی بابرکت مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ رب سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ کو، اگر زندگی باقی ہے تو ہمیں آپ کو اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ برقرار رکھے، اور اس آنے والے مہینے کی حرمت کی پاسداری اور اس میں کیے جانے والے اعمال کو کما حقہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے شروعات میں کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ اس مہینے کی روزے کو کما حقہ ادا کر سکے۔ حاضرین، بہت سارے موضوعات پر بیان ہوتے ہیں، میں نے نہ جانے کتنے موضوعات پر میں نے بیانات کیے۔ کل جب 4 دن پہلے یہ جو کاغذ ہمارے پاس ہاتھ میں نا، یہ جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کتنے خطبے ہو گئے، تو تقریباً 200-250 خطبے تو میرے ہو چکے ہیں، جو کہ میں یہ لکھا ہوا ہر ڈیٹ بائی ڈیٹ لکھا ہوا ہے، الگ الگ موضوعات پر میں نے تقریباً خطبے دیے، وہ موجود ہیں۔ تو معاشرے میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری ایسی گندگیاں ہیں معاشرے کی جس کو پاک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دینی خدمت بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، لیکن ایک بات جو ہم اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آج کے خطبے میں ہم اور آپ دیکھیں گے، جو خصوصاً بزرگان دین ہیں جو ابھی اس ایج کو نہیں پہنچے، جو 50 پار کر چکے ہیں، وہ اچھی طریقے سے اس بات کو کیا کر رہے ہوں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ بزرگوں کی قدر و منزلت، اور آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتانے ہیں والدین کا درجہ، والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ بیان فرمائی، سب سے پہلے سورۃ الاحقاف کی آیت کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اپنے والدین کے سلسلے میں ایک وصیت کیا ہے۔ کیا وصیت کیا؟ کیوں والدین کو اتنا مقام دے دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی انسان مر جاتا ہے نا، انسان بھی جب وصیت کرتا ہے تو انسان کی جائز وصیتوں کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے بس میں ہے کہ بچے ان کی وصیت کو پورے کر سکتے ہیں۔ تو والدین کے گزرنے کے بعد بچوں کو چاہیے کہ اگر جائز وصیت ہے تو اس کو ضرور بھی ضرور کیا کرے، پورا کرے۔ لیکن رب تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت کیا ہے۔ اب انسان ہر کوئی موجود ہے اس کے اندر، آج جو بچے ہیں کل ہو کے باپ ہوں گے،
آج جو باپ ہیں کل کو کے گزرے ہوئے کل کے وہ بچے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، آج وہ کیا امید کرتے ہیں بچوں سے، اور آج جو بچے ہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، پھر آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خود کیا کر لیں، موازنہ کر لیں، کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیا ہونے والی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کیوں وصیت کیا؟ تو پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ایک جگہ اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا، پھر اگر آپ پڑھیں گے 8ویں پارے کے اندر اللہ نے کہا کہ دیکھو والدین کے سلسلے میں کتنی آیتیں کریمہ، ایسے آیتوں کی تشریح کرتا چلا جاؤں تقریباً گھنٹوں ضرورت ہے اس کی۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ انسانوں، آدم کی اولاد، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کو اگر رب مانتے ہیں، اور ربوبیت جو ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یاد رکھیں، جس طریقے سے ایک گلاس پانی لے لیں، ایک گلاس پانی میں اگر آپ ایک بوند بھی پیشاب کا ڈال دیں گے تو پانی کو پیے گا؟ نہیں پیے گا میرے عزیزو۔ ہم سب جانتے ہیں ایک گلاس پانی شدھ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آب زمزم کیوں نہ ہو جائے، اگر ایک گلاس آب زمزم میں کوئی ایک قطرہ پانی پیشاب کا ڈال دے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں پیے گا کہ آب زمزم ہوا تو کیا ہوا، ہماری آنکھوں نے اس میں پیشاب کے قطرے گرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پی سکتے۔ کہیں نہ کہیں گے اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں رتی برابر بھی شرک کی آمیزش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے میرے حبیب، میں معراج کی گفٹ 3 دے رہا ہوں، ان میں سے ایک اپنے امتوں سے کہہ دو کہ جتنا گناہ کر لے زمین بھر جائے، آسمان کی بلندی تک تمہارے گناہ پہنچ جائے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اونچے تمہارے گناہ ہو جائے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اپنے امت سے کہہ دو کہ سارے گناہ میں معاف کر دوں گا لیکن شرک میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ ہمیں آپ کو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں جب ایک انسان عقل و شعور کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کی معرفت کو جانے، ہمیں پیدا کرنے والا کون، ہمیں پیدا کس لیے کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، پہلی بات کیا ہوئی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات، فوراً اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سڈنلی اللہ نے کہا دوسری بات کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ والدین جیسے رب ہمارا پیدا کرنے والا ہے، والدین ہمارے پیدائش کے ذریعہ بنتے ہیں۔ رب ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ والدین ہمارے پیدا کرنے کے ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ اس کی تشریح کرتا ہے، اور یہ آیت کریمہ میرے عزیز آج اپنے قلب و ذہن میں بٹھا کر جاؤ۔ اگر کسی کے والدین ہیں، ان کی قدموں کے نیچے جنت ہے، آج سے تہیہ کر لو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، سارے اعمال کرو۔ اللہ نے اگر وسعت دیا ہے حج کرنے کا، زکات دینے کا، لیکن یاد رکھو اگر والدین کی اطاعت نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ وصیت کرتا ہے انسان کو اپنے والدین کے سلسلے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ ایک بات یاد رکھو، ہم سب ماں کے پیٹ سے گزر کر آئے ہیں، اور خاص کر کے وہ جن کے پاس آج بیویاں ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایک ماں اچھی طرح جانتی ہے۔ آج ہم اور آپ اس دور کو یاد کریں، اگر بچپن میں غلطی کی ہے، ماں باپ کو گالیاں دی ہیں، ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کو ہم نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، تو آج کے دور میں یاد رکھو کتنی مشکل کام ہوتا ہے، کتنی دقت والی وہ عمل وہ سامنے آتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کہتا ہے حملت امہ،
याद रखो तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा, इतना आसान होता नहीं है। इस दर्द को बयान अपनी जुबान से एक माँ ही कर सकती है, और वो माँ होती है जो कि बच्चों के एक खुशी के लिए जिंदगी के सारे गम को क्या करती है, भुलाई बैठती है। हम और आप सोचें, एक 9 महीने तक पेट में रखना, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर हम अब देखें, हमारी आपकी बीवियों को मंजर को अपनी आंखों के सामने रखो और अपनी माँ को सोचो। आज हम अपनी बीवियों के कहने पे अपने माँ को छोड़ देते हैं, हम अपने माँ से अलग हो जाते हैं, बाप को जुदा कर देते हैं। भैया हमारी बीवी का तुम्हारे साथ नहीं बन रहा है, हम अपनी बीवी को लेकर अलग चले जाते हैं। हम तुम्हें महीना महीना खर्च दिया करेंगे, हम तुम्हें महीना महीना तुम्हारे खर्च उठाएंगे। अल्लाह की कसम याद रखो, किसी ने सही कहा था, बेहतरीन आलिम दीन ने कहा था, और नोट कर लो, अगर तुम अपने माँ बाप से जुदा हो गए, खाने काबा का चक्कर लगा लो, हज अदा कर लो, ज़कात दे दो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, सब कुछ करने के बाद भी यहाँ तक के अपने माँ बाप को खर्चे भी दिया करो तुम हर महीने, लेकिन तुम अपने माँ बाप से जुदा होकर, किसी ने सच कहा था, जन्नत नहीं पा सकते। आज थोड़ी सी हरकत आएगी दिनों के अंदर, बोले साहब ये कौन सी बात है, माँ बाप से जुदा होने वाला जन्नत नहीं जाएगा। हाँ, एक सबब बताता हूँ, खुदा ना खास्ता, और एक वाक़या के साथ आपकी जहन के गिरोह को खोलने की कोशिश करूँगा। एक आदमी अभी किताब स्टडी कर रहा था, 2 दिन 3 दिन से इस मौजू की मैं थोड़ी कोई किताबें मुताला कर रहा था। कहा कि एक आदमी जो कि अक्सर लोग फैमिली के साथ सेटल्ड हैं, और जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना, वो ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं, है कि नहीं है? जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा उतना ही दूर चला जाएगा। क्यों? थोड़े से अगर इंजीनियर है तो चल जाएगा काम अपने इंडिया में, मास्टर है चल जाएगा काम, डॉक्टर है तब तो फिर भी सेटल्ड है, खुदा ना खास्ता बड़ा इंजीनियर बन गया तो उसकी डिस्टेंस उनकी दूर होती चली जाएगी, अब उसके इंडिया में काम नहीं चलेगा, फिर कहाँ जाएंगे? सबसे पहले सऊदी अरबिया या तो अमेरिका। उस राइटर ने लिखा है, एक आदमी 2-3 भाइयों के साथ अमेरिका में सेटल्ड हो गया, बूढ़े माँ बाप को इंडिया में छोड़ दिया, और उसके बाद से एक नौकर रख दिया घर के अंदर, हर महीना उससे खर्च देता है, हर महीना उसके खर्च उठाने के लिए पैसे भी देता है। एक नौकर रखा है उसकी बाप की सफाई करने के लिए, यहाँ तक के बाप बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, बाप चलने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाकर पीने के काबिल उसके जिस्म के अंदर कुव्वत नहीं रही। इस कंडीशन में एक नौकर उसकी खिदमत करता है, और उसके बाद से नहलाना, धुलाना, पानी पिलाना, घर की सफाई करना, सब कुछ 24 घंटा उसके साथ रहता है। कहती इत्तेफाक की बात, सब्जी लाना नौकर का काम, राशन लाना नौकर का काम, कुछ भी करना नौकर अकेला एक काम करता था। आपने सुना होगा ना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, कितने साल बीमार थे? हाँ जी, तफसीर के अंदर करीब 18 साल लिखा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी जब जाती थी बर्तन मांजने, कमाई करने पैसे के लिए, दर की ठोकरें खाती थी, तो उसके बाद से घर लॉक करके जाती थी। पता है क्यों? क्यों? बीमार है, चलने के काबिल नहीं है, कि ऐसा ना हो वो हम यहाँ बाहर चले जाएं, कोई जानवर उछक लेकर चला जाए, ये डर था। तो उस नौकर को भी डर था कि ऐसा नहीं कि बूढ़ा इंसान को कोई जानवर कोई तकलीफ ना पहुंचाए। लॉक करके दरवाजा बाहर गया, रोड पे जाकर एक्सीडेंट हो गया, नौकर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद से नौकर दोबारा फिर कर घर में नहीं आता। अब इसको ताला लॉक करके नौकर गया है, आजू बाजू वालों को पता लगा शायद अंदर का मरीज को लेकर कहीं शिफ्ट हो गए, इसलिए शायद बाहर से ताला लॉक है। अब नौकर कभी दोबारा घर में पलट कर नहीं आया। वो बूढ़ा बाप जो घर के अंदर भी जिंदा मौजूद था, चलने के काबिल नहीं, उठने के काबिल नहीं, फिरने के काबिल नहीं, वो बूढ़ा बाप भी तड़पते तड़पते भूखे प्यासे उसी में जान चली गई। अब जरा दिल की फैसला तुम सुनाओ कि वो बेटे जो कि अमेरिका के अंदर, लंदन बेटे के अंदर रह के पैसे पहुंचाने वाले ऐसे माँ बाप को तकलीफ के साथ मौत के घाट उतारता हुआ सुला दिया, बताओ जन्नत जाएंगे? जहन्नम जाएंगे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, रिज़ा रब्बी रिज़ल वालिदैन, कि अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर वालिदैन नाराज हैं, अल्लाह भी नाराज है।
والدین خوش ہیں تو اللہ بھی تمہارا کیا ہے؟ خوش ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حملت امہ، میرے نوجوان ساتھیوں جو آج ہم ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں یا بزرگان دین جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیے ہو، بعض بزرگ کہتے ہیں بولے صاحب میرے بچے ہیں نا عزت نہیں کرتے، بات نہیں سنتا۔ اور میں نے جب کئی بزرگوں کا پتہ کیا کہ بھئی دیکھو ان کی کیا کنڈیشن تھی بچپن میں، کہ کہتے مولوی صاحب پوچھو مت، ان کے بچے تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے، یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کے بچے تو کچھ بھی نہیں ان کے آگے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ستایا، ان کے مقابلے میں ان کے بچے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دے۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو فصل بوتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ہتھیلی پہ بٹھائیں گی، یہ کبھی تصور مت کیجیے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہا میرے عزیزو اپنی بیویوں کے پیٹ کی طرف وہ کنڈیشن دیکھو، جب 2-3 مہینے تک اس کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے کھانے لائق نہیں، سامنے کھانا کھانے کے لائق نہیں، 9 مہینے تک کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ کا ٹیک لگا کر اٹھتی ہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، سونے پہ آرام نہیں، ہمیشہ تکلیف، اس کے باوجود بھی ماں اپنے بچے کے جب اس کو روٹیشن ہوتا ہے نا، جب 6-7 مہینے کے بعد جب بچہ روٹیٹ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس کی مسکراہٹ کو دیکھو، ماں کی ساری تکلیفوں کو جھیل جاتی ہے۔ 6 مہینے تک وامٹ کرنے والی ماں کبھی یہ نہیں سوچی کہ اب تک مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بچے کی وجہ سے کھا نہیں سکتی، بچے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتی، بچے کی وجہ سے چل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی ماں کچھ بھی نہیں کہتی۔ لیکن جب بچہ پیٹ میں روٹیٹ ہوتا ہے تو ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، سارے درد کو بھول جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و حدیث بھی کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حملت امہ کرہا ووضعته حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو پھر اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلانا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر طاقت رکھی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز کھلا دو، ماں کی دودھ کے اندر طاقت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز طاقت دے سکتی ہے؟ میڈیکل سائنس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اچھی طرح پوچھے ڈاکٹر سے، اس لیے ڈاکٹر کیا سجیشن کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک ماں بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں کا دودھ دینا چاہیے، 6 مہینے تک باہر کا کوئی چیز نہیں دینا چاہیے۔ کیوں کہتے بھائی؟ اللہ نے وہ صفت رکھی ہے، اور وہ ماں اپنے بچوں کو اپنے دودھ نہیں بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ اور پوچھو آپ ان ماں باپ سے کتنی پریشان ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ڈیلیوری کا، اللہ اکبر، میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا، ہمارے ایک دوست اسی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ڈیلیوری کے وقت ماں کی کنڈیشن چلی دیکھتے ہوئے بیٹی چلی گئی، یا بیٹی چل رکھتے ہوئے ماں کی کنڈیشن خراب ہو گئی۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جو کہ بچے کو تو آنکھ کھولتا ہوا چھوڑ دیا، خود کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور ہم سوچتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امہ کا، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، احسان مت رہو۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے کہا پھر دوبارہ کیا کہا؟ امہ کا، تمہاری ماں۔ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، تیسری بار کہتے ہیں تمہاری ماں، چوتھی بار اللہ کے نبی نے باپ کا ذکر کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں، اہل علم کا کہنا ہے 3 ایسے کنڈیشنز ہیں جو کہ ماں شامل ہوتی ہے، باپ شامل نہیں ہوتا۔ حالانکہ باپ کا مقام الگ ہے، لیکن ماں کے مقابلے میں ماں ایک تو حمل کا دور، دوسرا ڈیلیوری کا وقت، اور تیسرا 2 سال تک دودھ پلانا، جو کہ باپ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف ماں ہی جھیل سکتی ہے، وہ ماں ہی بیان کر سکتی ہے۔ اور آج جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، اس کے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال تک اس کے دیکھ ریکھ کرنے کے بعد ہم جیسے ایسے ماں باپ کو کہتے کیا ہیں؟ نوجوان کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ کیا کہا؟ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟
عزیزو آج بھی وقت ہے اس شخص کو یاد کرو. ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دیکھا اور جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اپنی بوڑھی ماں کو ٹوکری سمجھتے ہیں, ٹوکری میں بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دیکھا کہ سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جب طواف مکمل ہو گیا اور ایک دوسری روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو پیٹھ پہ لادتے ہوئے گھر سے خانہ کعبہ تک پیدل گیا اور جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا, حج مکمل کرا دیا. اس کے بعد پوچھتا ہے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا کہا, میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سامنے والے نے کہا اللہ کی قسم ماں کے حق ادا کرنا تو چھوڑ دو, تم نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی جو زندگی گزاری وہ بھی چھوڑ دو. تم نے ولادت کے وقت جو تکلیف دی اور وہ جو بلڈنگ, وہ جو اس کے اندر سے خون کا فوارہ نکلا اور اپنے جسم کو کمزور کیا وہ بھی چھوڑ دو. تم نے صرف 2 سال جو دودھ پیا ماں کی چھاتی میں منہ لگا کر اللہ کی قسم اس کا 1% بھی حق ادا نہیں ہوا. آج ہم کیا سوچتے ہیں, ہم نے ماں کو پیسے دے دیے, حق ادا کر دیا. اور آج میں کھلے لفظوں میں کہوں گا اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور جوان ہیں بچوں کو لے کر اپنے شوہر کو الگ ہونا چاہتی ہیں, اور یاد رکھو میرے عزیزوں میرے نوجوان ساتھیوں جو آج اپنی ماں کو چھوڑ کر تنہا نکلنے کی کوشش کرو گے, یاد رکھو کل یہ بھی آج تمہاری بیوی جوان ہیں, آج ماں سے باپ سے تم الگ ہو رہے ہو, کل ہو کے تمہارے بچے ہوں گے اور تمہیں بھی چھوڑ کر نکل جائیں گے. یاد رکھنا اس چیز کو, تم بھی اس کو آنسو بہاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حملت امہ کرہا ووضعت کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. 40 سال کا جب ہو جائے پھر انسان کو اللہ وصیت کرتا ہے, کیا کہتا ہے, یاد رکھو آدم کی اولاد 40 سال کے ہو جاؤ تو اللہ سے دعا کرو, کون سی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, الہ العالمین ہمیں تیرا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شمار کر دے. وہ نعمتیں تو جو میرے اوپر اور میرے ماں باپ کے اوپر کیا ہے. میں نے کتنی بار کہا ہے عموماً جب 40 سال کے جوان ہوتا ہے نا دونوں چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے, کون سی, ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور عموماً بچے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر جو کچھ تیرے انعام ہے احسان ہے تو اس پر شکر ادا کرنے کی ہمیں کیا کر دے, توفیق عطا فرما دے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, اے لوگو کیا میں تمہیں بڑے گناہوں سے متنبہ نہ کر دوں, کیا بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں آگاہ نہ کر دوں. صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ ضرور آگاہ کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور پھر کہا کہ سنو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یارو یاد رکھو ہم آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں, بھلائی کریں. وحقوق الوالدین, اپنے والدین کے کیا کرنا, حق کو ادا کرنا. میرے عزیزو ہم آپ سے ایک بات کی گزارش کریں گے, آج جتنے ماں باپ ہیں, آج جو جوان ہیں, بوڑھے لوگوں کو چھوڑ دو, جو لوگ اولڈ ہو چکے ہیں ہم اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے جو جوان پیسوں کے در در بھٹکتے ہو, جیسے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے, اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے منہ پہ نوالے ڈالنے کے لیے دن بھر جا کر مزدوری کرتے ہو, تپتی گرمی میں محنت کرتے ہو, ہمارے ماں باپ نے بھی اسی طریقے سے محنت کی ہے, اسی طریقے سے مشقت کر کے ہماری زندگی کو پلا ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. میرے عزیز ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے چیزیں ہیں کہ یاد رکھو جہاد کتنا بڑا عمل ہے. ایک صحابی آتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کیا کہا, اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اور جہاد ایسا ویسا نہیں ہے بولنا, ایک جان کٹانے کی بازی ہوتی ہے. ماں باپ گھر میں آ گئے نبی کے پاس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اللہ کا نبی میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے تمہاری ماں زندہ ہے, کہا کہ ہاں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اے نوجوان جاؤ گھر کے اندر اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کو لازم پکڑو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی آئے، دور دراز سے آئے، اور آنے کے بعد سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا تم نے اجازت لی ہے؟ کہا کہ نہیں میں نے اجازت نہیں لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ واپس، فرجع الیہما، تم واپس چلے جاؤ ان دونوں کے پاس، اس کے بعد اس نے اجازت لو، اگر ماں باپ اجازت دیں تو جہاد کے لیے آؤ، ورنہ پھر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کیا کرو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، ماں باپ کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک چھوٹی سی بات آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور میرے استاد محترم نے اور آپ تمام لوگ بھی سوچتے ہوں گے یہ بات رہتی ہے عموماً ہر ایک کے گھر کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ میرے استاد نے کہا تھا کبھی ایک بات، اور میں نے کتنی ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی ایک شخص، اور ہمارے جس مدرسے میں پڑھتا تھا جامعہ عالیہ عربیہ مونا بھنجن یوپی کے اندر، مدرسے کے پچھلے بلڈنگ کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ میں اس کو بات بتاتا ہوں، پہلے میرے استاد نے جو کہا تھا ہم اور آپ سب اس چیز کو دیکھے ہوں گے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ایک آدمی کو کیا ہے 3 بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور 3 بیٹوں کو اچھے، اور ہر شخص چاہتا ہے، ایک آٹو ڈرائیور بھی چاہتا ہے کہ میرے بچہ پڑھ لکھ کے اچھا ہو جائے، ہم ڈرائیوری کر رہے ہیں ہمارا بیٹا یہ کام نہ کرے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، کہتے کہ 3 بچے کو پڑھایا لکھایا، الحمدللہ تینوں نے الگ الگ ڈگریاں حاصل کی، کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا۔ اب وقت آتا نا ماں باپ کے بوڑھا ہونے کا، ہر شخص بوڑھا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان بعض لوگ بوڑھے لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں بوڑھا ہونا نہیں ہے، ہماری زندگی ایسی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے جو ماں باپ کی قدر نہ کرے، جو بزرگوں کی تعظیم نہ کرے۔ اور عموماً میں کہتا ہوں ہمیں وہ علم آ جائے اور علم ہمیں بزرگوں کی تعظیم نہ کرنا سکھائے، یہ علم بیکار ہے، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں جو بزرگوں کی تعظیم نہ دلائے۔ اور کہتے جب تینوں سیٹل ہو گئے نا، اب باپ بوڑھا بیچارہ اب کہاں جائے، تو بوڑھا کیا کرتا ہے باری فکس کر لیتا ہے۔ تینوں بچے باری فکس کرتے ہیں، کون سا؟ اب وہ 4 پائی کہاں لگے گا، کس کے دروازے میں گھر پہ جگہ نہیں کہ بوڑھے باپ کو رکھے تو رکھے کون؟ کیوں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم، منبر رسول پر کھڑا ہو کر میں نے اپنے مدرسے کے بالکل پیچھے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، پیٹ ہوتا اینٹ گارا، وہ بھی گھر نہیں بس چھوڑ کے ویسے اس ہائٹ کا ایک 3 سے 4 فٹ کا اونچا رکھ دیا، اوپر شڈ ڈال دیا، دروازہ بھی نہیں ہے، بوڑھی عورت ہے۔ اس کے بعد سے اس کو گھاس بھی نکلا ہوا نیچے، ایک 4 پائی بھی نہیں، اوپر تختہ رکھ دیا، تختہ سمجھتا جو کہ دروازہ لگا تختہ رکھ دیا، اور اس کے بعد سے بوڑھی عورت اسی میں سوتی ہے، ایک بوتل رکھا ہوا ہے، ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، کہتے گھر سے باہر آ کے ٹائم ٹو ٹائم کھانا ڈالتا ہے جیسے کتے کو انسان کھانا ڈالتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے کتنی بار دیکھا ہے، پاؤں میں تقریباً کوئی گھاؤ ایسا زخم ہے، کتے آ کر اس کے پاؤں کو چاٹتا ہے، کتے گزرتے ہیں، اس کے پلیٹ پر منہ بھی ڈالتا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں، وہ بوڑھی عورت اسی کھانے کو کھاتی بھی ہے، اسی پانی کو پیتی بھی ہے، اور زندگی ایسے گزرتی ہے۔ میں نے کسی دوست سے پوچھا مقامی سے عورت ہے کون، تو کہا کہ یہ کوئی دوسری نہیں ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ یہ جو گھر ہے بازو میں، اس گھر میں رہنے والا آدمی لائر ہے۔ لائر سمجھتے کون؟ لائر ہیں، اور اس کے یہ پھوپھی، کسی نے کہا پھوپھی ہے، کسی نے کہا ماں ہے۔ اللہ اکبر، پھوپھی ہوا تو کیا، ایک باپ کے درجے کی وہ عورت، ماں ہوا تو کیا، ایک بوڑھی ہو گئی تو کیا، اور اگر زخم ہو گیا تو کیا۔ اللہ اکبر، اس وقت کو سوچو اس عورت کی کیا کنڈیشن رہی ہوگی، ایک کتے بھی آ کر اس کے کھانے کو کھائے، ہم نے وہ مقام دیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سب میں سے ہوتے ہیں، ابھی ہوگا رمضان آ رہا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ کے دوران کہ جن لوگوں نے اس خانہ کعبہ کی زیارت سے محروم اب گئے، اللہ تعالیٰ انہیں زیارت نصیب عطا فرمائے۔
اللہ سے دعا کر جن لوگوں نے حج عمرہ کر رکھا ہے اللہ اس کے حج عمرے قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرے لیے کوئی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، حاجی صاحب بڑی پریشانی میرے اوپر ہے، بہت پریشان ہوں، ذرا وہاں میرے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ماں تمہارے پاس اگر ہے، جنت کا دروازہ تمہارے پاس ہے، وہ دعا کے اندر تاثیر ہے۔ ایک حاجی صاحب خانہ کعبہ میں چمٹ کر دعا کرے، اس کی قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک ماں ایک باپ اگر بچے کے حق میں دعا کر دے اللہ کی قسم وہ رد ہوگی۔ رد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا۔ اسی لیے یاد رکھو کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ ہم یہاں پر ایک کیل ڈال دیں، اس کے بعد اس کو ہول کر کو لٹکاتے ہیں، گھر میں ڈالتے ہیں، نکال لو اس کو کچھ دن کے بعد، اس کے اوپر سیمنٹ لگا دو تم، پھر بھی اس کے اندر ہول باقی رہ جاتا ہے، زخم باقی رہتا ہے، اس کے اندر نشان باقی رہتا ہے۔ ہم کسی کو تکلیف دینے کے بعد میں کہیں بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو، اللہ کی قسم تمہیں معاف تو کر دے گا، لیکن تمہاری شکل دیکھنے کے بعد وہ زخم اسے پھر سے یاد آ جاتا ہے۔ مثال دے دوں، سید الشہداء حضرت کون؟ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید کرنے والے کون؟ اس کا کلیجہ کس نے چاک کیا تھا سینے کو؟ ہندا نے چاک کیا، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہندا سے کہ ہندا تم نے اسلام قبول کر لیا، میں راضی ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہارے اسلام قبول کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ہندا میں خوش ہوں، لیکن اے ہندا میری نظروں سے دور رہنا، بار بار میری نظروں کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ جب تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو میدان احد میں تڑپتا لاش میرے چچا کی یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو زخم دینے کے بعد تو معافی مانگ لو، لیکن کہیں نہ کہیں دل کا زخم باقی رہتا، اس لیے کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ لیس بین اللہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ دوسرا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی بھی بولو کبھی بھی رد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے کہا خانہ کعبہ میں جانے والا حاجی وہ دعا کرے قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں باپ کی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی۔ تیسرا اللہ کے نبی نے کہا وَدَعْوَةَ الْمُسَافِرِ، جب سفر میں ہو تب بھی کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ میرے عزیزو اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی کیا کریں؟ قدر و منزلت کو سمجھیں۔ اور ایک آخر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ساری صفات بیان کر دو، پھر بھی یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر تو تیری شخصیت وہ ہے تو جس راستے سے گزرتا شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور عمر تم اپنی تلوار کو بار بار میان سے باہر نہ نکالا کرو، اس کو اندر رکھنے دو۔ بہت ساری صفاتیں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جب تمہیں وائس کرنی ایک انسان ہے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا۔ اللہ اکبر۔ کون صحابی جن کے بارے میں آسمان سے رب تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہو، جن کے مشورے کو نہ ماننے سے جنگ کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم دنیا چاہتے ہو، فیصلہ تو وہ تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر اویس کرنی ملے تو اپنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے، کہا کہ حج کے دوران تو ملاقات ہوگی اس سے، اور ملاقات ہو تو اپنے گناہ کی اپنے بخشش کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا۔ اللہ کے نبی کو وفات ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ان کی
وفات ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ایک مرتبہ جتنے لوگ یمن سے آ رہے ہیں حج کے لیے ہر ایک کو پوچھتے تم میں سے کوئی وعظ کرنی ہے کیا, تم میں سے وعظ کرنی ہے کیا. اللہ کے نبی نے کو نشانی دیا تھا کہ سنو اس کو برس کی بیماری تھی وہ ختم ہو چکی ہے, تھوڑی سی ایک سکے کے برابر باقی ہے, بس تم پہچان لو گے. اللہ کے نبی نے کہا, نبی سے عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی پہچانیں گے کیسے وعظ کرنی کون ہے. کہا کہ تم ان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاؤ گے, اللہ نے اسی صفات اس کے اندر پیدا کر رکھی ہوگی. عمر بن خطاب پوچھتے رہے کوئی اس قافلہ آتا کہیں سے پوچھتے. حج کے دوران ایک وقت آ گیا, عمر بن خطاب کی ملاقات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کہ آپ وعظ کرنی ہے. کہا جی ہاں میں ہی وعظ کرنی ہوں. آپ کی والدہ باقی ہے, زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری والدہ ابھی بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نبی کی باتوں پر یقین, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا. اللہ اکبر. جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ تم سب آزاد ہو, تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا, سارے صحابہ سے اللہ راضی ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہنا. ملاقات ہو گئی, ساری باتیں ہو گئی. اس کے بعد ان سے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہوا اور مجھے کہا تھا نبی نے جب تم سے ملاقات ہو تو میں تم سے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہوں. آج میں تم سے گزارش کرتا ہوں ذرا میرے لیے مغفرت کی دعا طلب کرے رب سے. رب العالمین ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں جنت عطا فرمائے. ساری باتیں ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اویس ذرا یہ تو بتائیے کہ وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا کرتے ہیں آپ, کیا اپنے والدین کے ساتھ اپنے کیسا برتاؤ رہا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے, یہاں تک کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ میں نے اپنے والدین کو یا والدہ کو میں نے کسی بھی تکلیف دیا ہو. اسی لیے رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اف, اللہ نے کہا اف بھی نہ کہو. آج ہمارے بزرگ کو ہم جھڑکتے ہیں, بیٹے جوان ہو جاتے ہیں, باپ کرتا ہے کہیں بیٹے کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے, بیٹا کہیں گالی نہ دے دے. اللہ اکبر. میرے عزیزو والدین کی قدر و منزلت کو سمجھو, ورنہ کل قیامت کے دن ہم آپ بھی کس منہ لے کر کھڑے ہوں گے نبی علیہ السلام کے پاس. مجھے ایک میسج دینا ہے. کیا صفت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہو, ٹاپ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, اس میں عمر بن خطاب کا دوسرا نام ان کا آتا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا اس آدمی سے کرانا. وجہ کیا تھی؟ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے. اللہ کی قسم نبی نے کہا تھا عمر اگر وہ اویس قرنی اللہ سے کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ کی قسم اللہ بھی اس قسم کو پوری کر دے گا. یعنی اللہ اتنا برگزیدہ بندہ ہے, اللہ سے قسم کھا لے کہ رب العالمین مجھے یہ چاہیے تو اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو جائے گی. عمر بن خطاب نے بات کر لیا. اس کے بعد سے کہتے ہیں اویس آپ کہیں تو میرا جو گورنر ہے وہاں یمن میں, اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں گا. تو کہا کہ میں وہاں خبر دوں تاکہ وہ جو جتنی ضروریات آپ کو چاہیے ہمارا جو گورنر ہے آپ کو دیا کرے. کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ میں گمنام ہوں, میں گمنام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آج تھوڑی سی کام کر لیں, ہم جب تک 10 لوگوں کو بتا نہ دیں ہمیں تسلی نہیں ملتی ہے. جب تک 10 لوگ ہماری تعریف نہ کر دیں کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتی. عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر تو اپنی خیرات اپنے پاس رکھو, اللہ تمہاری نیکی قبول فرمائے, لیکن میں گمنام تھا, گمنام ہوں, گمنام ہی رہنے دو. مجھے تمہارے بیت المال سے اور ان کی کوئی احسان ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا دروازہ ہمارے پاس ماں کا ابھی بھی موجود ہے. تو میرے عزیزو ہم آپ کو چاہیے کچھ بھی کریں ماں باپ کو ستانے سے پرہیز کریں, ورنہ ایک وقت آئے گا. اسی لیے کسی بہترین شاعر نے ایک بات کہی تھی, کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں کہیں جاتے ہیں اور جا کے ہم اور آپ کو مصیبتیں ہمیں آپ کو بچا لیتی ہیں. اسی لیے کہا تھا نا, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. کیا کہا؟ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتے ہیں, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آدمی ماں کی دعاؤں میں. اور آج جو لوگ بڑے بڑے عہدے میں فائز ہو, یاد رکھو اگر میں بھی یہاں پر فائز ہوں تو اللہ کی قسم اللہ کی مہربانی کے بعد کہیں نہ کہیں میرے والدین کی دعاؤں کی
برکت ہے یہ کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں. آپ بھی اگر کسی مقام پہ ہیں, کسی مرتبے پہ ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کی ماں باپ کی محنت اور ان کی دعاؤں کی بدولت آپ نے مقام کو پایا ہے. تو اپنی مقام کو نہ بھول جاؤ. تھوڑی سی اونچائی ملنے کے بعد نیچے دیکھنا نہ چھوڑ دو, بلکہ تم کیا کرو, ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھ کے انشاءاللہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے. کبھی پھر موقع ملا راتوں میں تو وہاں آپ کے سامنے اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اپنے والدین کی خدمت کریں. اور ایک اعلان کے طور پہ دوران خطبہ کہوں, ہماری مسجد ہے مسجد توحید ٹیپو نگر میں, ایسی جگہ میں ہے وہ مسجد ہماری, جیسے 32 دانت کے بیچ میں کیا ہے, زبان ہے نا, تھوڑی سی اگر حرکت کرے تو کیا کرتے ہیں, دانت کیا کرتا ہے, کاٹ دیتے ہیں نا. یاد ہے کہ کبھی کہ بچپن میں ہم اور آپ کیا کرتے تھے, کھاتے کھاتے زبان کو چبا دیتے تھے, ہے نا. ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو 32 دانتوں کے بیچ میں جیسے زبان ہے نا, ایسی کنڈیشن ہماری مسجد توحید کی ہے. وہاں پر کچھ جگہ ہے, جگہ کے مسجد کے بازو میں کچھ جگہ ہے جس کو گھیرنے کی ضرورت ہے, وہاں کچھ تعاون کی ضرورت کے لیے وہاں کے ذمہ دار ہمارے رفیق بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں, اور ضروری ہے کہ مسجد کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی میرے والد انتقال ہو چکے ہیں, میرے والد. اور ایک دوسری حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ایک صحابی اگر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ انتقال ہو چکی ہیں, کیا میں ان کی طرف صدقہ کروں, ان کی طرف سے کیا اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرے گا, کیا ان کو نیکی ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ضرور صدقہ کرنا چاہیے, وہ نیکیاں ضرور ان کو کیا کرتی ہیں, پہنچتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد باقی رہ جاتی ہیں. کون سی؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3, صدقۃ جاریہ, یہ صدقہ جاریہ ہے. یہاں مسجد بنی ہے, سامنے کی جو مسجد ہماری بن چکی ہے, اوپر خواتین کا مسجد کا جگہ بن چکا ہے. میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, جتنے لوگ تہیہ کریں, جتنے لوگ اپنے گھر کی خواتین کو نماز کے لیے نہیں لاتے, خاص طور جمعہ کے لیے, یہ ہمارے آپ بہت بڑے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ باپ یہ بچے کہنا کیوں نہیں مانتے, آپ بچوں کو, بیویوں کو مسجد تک لائیے, ان کو دین کی باتیں سنائیے, جبھی ان کے دل کا اثر ہوگا, جبھی وہ آپ کے فرما بردار کیا ہوں گے, بنیں گے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے کہا صدقہ جاریہ, یہ مسجد بنوا دیا, مدرسہ. انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام دیکھیں, پیچھے بینر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, وہ بینر لگا ہوگا بیت المال کے ذریعے سے مدرسہ چلتا ہے. تقریباً 14 حفاظ ہمارے فارغ ہو چکے ہیں, ان کی دستار بندی ہو چکی ہے, کچھ انشاءاللہ آئندہ سال فارغ ہوں گے. آپ بیت المال میں پیسہ لگا رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں گے آپ, کل ان کا پروگرام ہے ہمارا, ضرور آپ تشریف لائیں گے. لیکن مسجد توحید کے لیے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہی صدقہ جاریہ, مسجد بنوایا, مدرسہ بنوایا, آپ نے جو کچھ بھی کیا, آپ گزر گئے, لیکن کیا ہوا, صدقہ جاریہ کیا رہتا ہے, باقی رہتا ہے. میرے عزیز سب جاتے ہیں, کل کے بچپن کے تھے, آج بچپن تو کل قبر میں چلے جائیں گے, باقی رہنے والی چیز مسجد ہے. کس نے بنوا دیا, بنی ہے, جب تک باقی رہے گی, جب تک لوگ عبادت کریں گے ثواب ملے گا. آپ نے مدرسہ بنوا دیا, 14 حفاظ فارغ ہوئے ہیں, وہ نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں جائیں گے, اس سے پڑھے ہوئے کتنے لاکھوں کروڑوں حفاظ بنیں گے. سارا ثواب جو لوگ خرچ کریں گے نا, سب کو ملے گا. ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے دیں, تب بھی آپ کی استطاعت 1 روپے دیجیے, لیکن ضرور صدقہ کیجیے, خیرات کیجیے. تو مسجد توحید کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں گے, ذمہ دار باہر ملیں گے, آپ کو ضرور تعاون کیجیے گا. اور رمضان میں اپنے زکات کے صدقات کے مال ہمارے بیت المال میں ضرور جمع کریں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. اللہ سے دعا کرے ہم نے کہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ويوم يقوم الحساب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.